السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان نے رحمان سے جو عہد وفا کیے تھے وہ نبھا پایا کہ نہیں نبھا سکا؟ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے مقررہ ایام میں رحلت سے پہلے یہاں سے روانگی سے قبل بندے کو ان وعدوں کے اوپر ایک بار اپنی زندگی میں نظر ڈالنی چاہیے۔ کون کیا ہے، کون صحیح کون غلط ہے، کم از کم اتنا تو فیصلہ کر سکے کہ میں کیا ہوں۔ ہماری آج کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کچھ وعدوں کے ساتھ مالک الملک فرماتے ہیں جنت کا ذکر کر کے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ ہم پورے کر کے دکھائیں گے، اور جب تم ان وعدوں سے منہ پھیرو گے یا باتیں بناؤ گے، اللہ کے وعدوں پر جب باتیں ہوتی ہیں تو بڑے سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ لوگ کہتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، خود قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ۔ اس دور کے لوگوں کا وتیرہ یہ تھا کہ رب جب بھی کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی قرآن، کتاب یا وحی بھیجتے، ان کا جواب یہ ہوتا تھا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، منہ موڑ لیتے کہ کہتے یہ بس ایسی ہی باتیں ہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب انہیں یہ وعدہ یاد دلایا جاتا کہ رب نے جو تمہیں رزق دیا ہے، تمہارے ساتھ وعدے ہیں، اسے خرچ کرو وگرنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، تو جواب کیا آتا؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ تو منکرین کا، کفار کا، ناشکر لوگوں کا اللہ کے دیے ہوئے رزق اور اللہ کی نعمتوں کو اپنانے، استعمال کرنے اور دوسروں پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ یہ کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم اپنی کمائی، اپنی دولت، اپنے پیسے سے اس کو کھانا کھلائے؟ من لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو اطعما، اسے خود دے دیتا، اسے ہمارا محتاج کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ کے وعدے، اللہ کے ارادے، ان کا جواب دینے کے ساتھ پھر یہ کہتے ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ قرآن، یہ وحی، یہ آیات، یہ جو پڑھ کے ہمیں کہتے ہو کہ یہ کرو یہ کرو،
یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تم سیدھے رستے پہ نہیں، تم گمراہی پہ ہو۔ اکثر گمراہ لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، گمراہی کا شکار خود ہوتے ہیں اور کہتے ان کو ہیں جو کتاب و سنت پہ ہوں، جو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مقولہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، یہ جو تم ہمیں کہتے ہو کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی، جہنم ہوگی، آگ ہوگی، وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ پھر پورا کرواؤ نا، کب آئے گا؟ اگر سچے ہو تو ہمارے اوپر کوئی عذاب ڈلواؤ، آگ آئے ہمارے آ کر کے ان چیزوں کو کھا جائے۔ اللہ کہتے ہیں ما ينظرون الا صیحة واحدہ، ان کو صرف ایک چیخ کی مہلت دی گئی ہے، ایک چنکھاڑ، ایک آواز، ایک ہوا کا پریشر، ایک سور، ایک نفخہ، جو فرشتے نے جو اسے سور دیا گیا ہے جسے وہ لے کے کھڑا ہے، اس نے پھونک مارنی ہے ہوا کے اس پریشر سے، ان کی ساری خواہشات، ان کی ملذات، ان کی نعمتیں، ان کے بڑے بڑے ڈیپو اور بنائے ہوئے بہت کچھ جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور پلازے ہم اٹھا کر کے جس طریقے سے ماریں گے، یہ نہیں جانتے تاخذہم وہم یخصمون، اور اس وقت وہ آپس میں انہی کشمکش میں ہوں گے اور ان کا معاملہ کیا ہوگا، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، کوئی وصیت بھی نہیں لکھ پائیں گے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی طرف بھی نہیں لوٹ پائیں گے، جہاں کے جہاں ہوں گے ہم دھر لیں گے۔ یہ وارننگ، یہ وعید اللہ دیتے ہوئے پھر کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جو مر چکے ہیں، موت آ چکی ہے، پہلے نفخے پہ ان کو ہم نے مار کر کے ختم کر کے ان کی بساط لپیٹ کے، دوسری جب پھونک مارنی ہے تو اس پریشر کے ساتھ یہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، من الاجداث الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ پھر یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، او بندے، او انسان، تو بڑا دوڑ رہا ہے مجھ سے، دور بھاگ رہا ہے، میرا گھر، میرا در تجھے اچھا نہیں لگتا، میری کتاب، میرا نصاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کے پیچھے نصاب دنیا میں بھاگ رہا ہے، تیرا ہر قدم تیرے گلے میں شکنجا ڈال کے رسے کے ساتھ ہم تجھے کھینچ رہے ہیں اور تو ہمارے قریب ہی آ رہا ہے، تیرا ہر سانس جو ختم ہو رہا ہے تجھے قبر کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ اس کے بعد ان لوگوں کا مقولہ ذکر کرتے ہیں، دنیا میں کیا بولتے تھے، اب کیا بولیں گے، قالوا یا ویلنا من بعث من مرقدنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مٹی تھے تو مٹی رہتے، مر گئے تو مرے رہتے، ہم تو سمجھتے تھے مر کے کوئی رب نہیں ہے، بعد میں کون پوچھے گا، جب ہم مر گئے مٹی میں مٹی ہو گئے، اذا متنا وکنا ترابا، موت کے بعد مٹی کے ڈھیر کو کون اٹھائے گا؟ اللہ نے اٹھا لیا، قبروں سے اٹھے، اور کیا بولتے ہیں، ہائے افسوس ہمیں کس نے اٹھایا ہے؟ جواب آتا ہے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے تمہارے رحمان کا، ماروں گا، مار کے اٹھاؤں گا، حساب و کتاب کے لیے لاؤں گا، اور انبیاء نے یہ وعدے کیے، وصدق المرسلون، ہم نے فرشتوں کو بھیجا، وحی کو بھیجا، جبریل امین کو بھیجا، ہم نے انبیاء پر یہ باتیں واضح کی، انہوں نے لوگوں کو بتایا، ان کے وعدے سچے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، سب کو اکٹھا کر کے ہم اپنی دربار میں حاضر کر لیں گے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں فالیوم لا تظلم نفس شیئا، ہم کسی بھی جان پہ کوئی ایک ذرے کے برابر معمولی سا بھی ظلم نہیں کریں گے۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ اعمال کے اوپر تمہارے نکھیڑے ہونے ہیں، فیصلے ہونے ہیں، جو تم نے صحیح کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، جو غلط ہے اس کی سزا ملے گی۔ آئیے بدلہ سنیے، بدلہ کیا ہے؟ کام اچھے ہیں، اعمال درست ہیں، وعدے نبھائے ہیں۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، دنیا شغل کی جگہ، کھیل کی جگہ، تماشے کی جگہ، انٹرٹینمنٹ کی جگہ، انجوائمنٹ کی جگہ، بھاگ دوڑ کی، کھیل کود کی، اچھا لگتا تھا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ تماشے لگے رہیں، یہ طرفے دنیا دیکھتی رہے، یہ لطیفے چلتے رہیں، گفتگو ہوتی رہے، لب و لہجے مسکراتے رہیں، مسکان ملتی رہے،
اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو دنیا میں تم بھاگ رہے تھے اور جعلی تھی مسکراہٹیں اور مسکانیں اندر سے کٹے ٹوٹے ہوئے، ہم سے کٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے، لیکن آج جنہوں نے دنیا میں رہ کے وعدے نبھائے، سیریس رہے، غم میں رہے، دکھ میں رہے، فکر میں رہے، ٹینشن میں رہے، جڑے رہے، آج ان کو جنتیں مل گئی ہیں، اور جو وہ دنیا میں چاہتے تھے ہم نے وعدے نبھا دیے ہیں، وہ سب جنتوں میں کر رہے ہیں۔ ضرورتوں کی جگہ ہے، یہاں ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، مگر جنت خواہشات کی جگہ ہے۔ جو من میں آئے، جو سوچ آئے، جو فکر آئے، جو تمنا ہو، جو آرزو ہو، تو ابھی سوچے گا تیرے لیے حاضر کر دی جائے گی، آٹو سینسر، بس دماغ میں یہ بات ہے، یہ ہونا چاہیے ہو گیا، یہ پھل چاہیے آ گیا، یہ بندہ چاہیے مل گیا، یہاں لیٹنا چاہیے لیٹ گئے، آرام چاہیے آرام ہے، جو چاہے گا خواہشات تیری جنتوں میں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، بڑی دور دور جا کے شمالی علاقوں میں خیمے لگا کے، سائے دار درختوں کے نیچے آ کے، کھلے میدانوں میں جا کے، سرانے تکیے لگا کے، قالینیں بچھا کے، گاڑیوں کو کھڑا کر کے، بہت کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہو، پکنک ہو، سکون ہو، ذرا دنیا کے دکھوں اور غموں سے سائیڈ پہ نکل جائیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب اور ان کے جوڑے اور ان کے اہل خانہ وہ جنت کے درختوں کے سائے میں ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کے موج میں ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، طرح طرح کے اقسام و انواع کے پھل ہوں گے، جو بولیں گے، جو سوچیں گے، جو کہیں گے، جو دعویٰ کریں گے، جو مانگیں گے، حاضر کر دیا جائے گا۔ سلام، سیفٹی ہوگی، اس میں کچھ یہ نہیں کہا جائے گا اینا کچھ دیتا ہلے رجے نہیں، یہ مانگا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مینیو میں لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس ہوٹل میں ہے نہیں ہے، ریسٹورنٹ میں یہ میسر نہیں ہے، مجبوری ہے جی، ٹھیک ہے جی، پھر نیکسٹ ٹائم سے ہی ایکسکیوز کرتے ہیں، نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں سوچو، مانگو، ملے گا۔ سلام، یہاں تو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے نا۔ ابھی کل کی جو خبر آپ لوگوں نے پرسوں پڑھی کہ دئی بھلے قاری صاحب، دو بہنیں، ماں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور باپ اور بیٹا جو ہے وہ ابھی زندگی موت کی کشمکش میں ہیں۔ یہ دنیا کے کھانے فائدے کے لیے کھائے تھے لیکن الٹ پڑ گئے، کہیں پی لی، 70 لوگ اور یارانے دوستانے وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سلام، سب سیف ہے، سب بہترین ہے۔ لفظوں میں بھی قولا من رب الرحیم، کہا جائے گا جنت والوں سلامتی ہو، ہمارے وعدے رب رحیم کے، یہ رحم اور اللہ کی رحمتیں اور کرم اور نعمتیں انجوائے کرو۔ دوسری طرف آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمو تم بھی آؤ، تمہیں اعتبار نہیں تھا، یقین نہیں تھا، وعدے کر کے بے وفائیاں کرنے والوں، عہد وفا کو نہ نبھانے والوں، وفا کو جفا میں بدلنے والوں، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، آؤ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں بات سنو، الم احد الیکم یا بنی آدم، اللہ نے یہ نہیں کہنا سنیو تم آؤ، وہابیو تم آؤ، شیعہ تم آؤ، میں یہ لفظ بار بار کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت آپ کو مبارک۔ اگر آپ یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہیں اور کسی کو نفرت کی نظر سے صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے، اللہ یہ مبارک نہ کرے، اللہ چینج لے کے آئے، تبدیلی لائے۔ لوگوں، سارے آدم کے بیٹے اور ہمارے بھائی، ساری ہوا کی بیٹیاں اور ہماری بہنیں، بھائیوں اور بہنوں سے نفرتیں نہیں بنا کرتی، محبتیں بنتی ہیں، خیر خواہیاں بنتی ہیں، بھلائی کی دعوت بنتی ہے، برائی سے روکنا بنتا ہے، جہاں کسی کا نقصان ہو رہا ہو بتانا بنتا ہے۔ الدین النصیحہ، یہ نصیحت اور خیر خواہی ہے ہی دین، اور یہی دین ہے کہ ہم جاتے ہوئے شخص کو آواز دے کے کہتے ہیں نہیں جانتے کون ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سائیکل کا، موٹر سائیکل کا سٹینڈ نیچے ہوتا ہے سائیڈ والا، ہم آوازیں دے کے اشارہ کر کر کے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا لے، کہیں تیری جان کا یا گاڑی کا یا مال کا نقصان نہ ہو۔ ہم وہی لوگ ہیں، ہم نہیں جانتے جانے والا کون ہے۔ رشتے میں بہن بھائی لگ رہے ہیں، ماں بیٹا ہے، بیوی شوہر ہیں، عورت کا دوپٹہ چادر عبایا برقع تھوڑا سا نیچے ہو، ہم درد کے ساتھ تڑپ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کپڑا صحیح کروا لو، کہیں جان خطرے میں نہ آئے، معاملہ ایمان کا ہو۔ تو پھر ہم صرف نہیں ایسے نہیں ہے، یہ دوسرا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آواز نہیں دی۔ اللہ کہتے ہیں او آدم کے بیٹو، آدم زادو، او آدم کے بچوں،
اولاد آدم، کیا میں نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، رحمان کو چھوڑ کے شیطان کے بندے مت بننا؟ حضرات اس وقت دنیا دعویٰ کر رہی ہے کہ 70% لوگ رحمان پیدا بے شک کر رہا ہے، لیکن وہ بندے شیطان کے ہیں، شیطان کے بندے ہو چکے، رحمان کی نہیں مان رہے، شیطان کی مان رہے۔ ملحد کہتا ہے الہاد میں نے اتنا پھیلا دیا ہے، رحمان کے بندے رحمان کے گھر میں نجاست بھرے میرے موبائل لے کے، ان کے اندر جو ہے وہ دنیا جہان کی گندگی لے کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تمہارا رب پاک ہے، صرف پاکیزہ کو پسند کرتا ہے، لیکن میں نے رب کا ڈر دل سے نکال دیا، خوف ختم کر دیا۔ کل اتنا ڈر تھا سگریٹ کی ڈبیا باہر جوتے میں رکھ کے آتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ سگریٹ پاکیزہ نہیں ہے، خوف تھا اس کے دل میں، ایک احترام اور ادب تھا۔ اب یہ ادب عام مسجد کا تو ایک طرف، میں نے بیت اللہ کے اندر بھی ان کے دل سے یہ خوف نکال دیا، یہ میرا الہاد ہے، میں نے دیا ہے۔ اور عبادت الشیاطین ہے، نام اللہ کا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مانتے شیطان کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اوے آدم کے بچوں، میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، تم سے وعدے نہیں لیے تھے کہ شیطان کی نہ ماننا، انہ لکم عدو مبین، تمہارا یہ کھلا دشمن ہے، آتا چھپ کے ہے، وار کھلے کرتا ہے چھپا ہوا، وار کھل کے کرتا ہے، مت ماننا۔ اور کیا میں نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا وَأَنِعْبُدُونِي، میری بندگی، میری عبادت، میری توحید، میری وحدانیت، اسے لینا۔ بھائیو دنیا میں کوئی ایک شخص تو بتائیں، اللہ کا شکر ہے، میں فخر نہیں کرتا، بڑے ادب اور احترام سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ایسا ہو جسے یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ میسج، یہ پیغام، یہ دعوت دنوں کو جاگ کے، راتوں کو جاگ کے رب قبول کرے۔ ہم نے دنیا کے کانوں تلک وہ سننا چاہتے تھے یا نہیں سننا چاہتے تھے، آواز پہنچائی ہے۔ اللہ جزا دے علماء کو جن کو دنیا گالیاں دیتی ہے، ان خطباء کو اور ان محققین کو، مفسرین کو، محدثین کو، ان دین سے وابستہ لوگوں کو جن کے اوپر انگلیوں کے علاوہ آج تک دنیا نے کچھ نہیں اٹھایا، جدھر دیکھو نشانہ تان ہے اور ظلم و ستم ہے۔ لیکن تمہارے رب کے یہ بندے اگر یہ نہ ہوتے، جب دنیا شیطان کی طرف، جرم کی طرف، شرک کی طرف، گناہ کی طرف بلا رہی تھی، ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرح جیسے بھی ممکن ہوا یہ پیغام پہنچایا۔ وَأَنِعْبُدُونِي، اوے نماز پڑھنے والے، ایاک نعبد کہنے والے، اللہ میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں، یہ میرے سے وعدہ کر کے میرے گھر میں آ کے، باہر جا کے تو نے وعدہ خلافیاں کی ہیں، کیا پوچھوں؟ میں نے کہا تھا ھذا صراط مستقیم، تو نے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دے، وہ راستہ جس پہ استقامت ہو، وہ راستہ جس میں استحکام ہو، وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو۔ خط مستقیم دو پوائنٹس کے درمیان شارٹ ترین، مختصر ترین اور سیدھی لائن اور خط کو کہتے ہیں۔ اے اللہ تیرے اور میرے درمیان، تیری اور تیری رضا کے درمیان، اللہ میرے اور تیری جنتوں کے درمیان جو مختصر سیدھا ترین انبیاء کا، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے وہ دے۔ اور میں نے کہا تھا میرے بندے بن کے رہنا، یہی صراط مستقیم ہے، ھذا صراط مستقیم۔ یہ وعدہ نہیں ہوا تھا؟ اللہ یاد دلوا رہے ہیں۔ یہ سورہ یاسین ہے جسے لوگ قرآن کا دل کہتے ہیں۔ قرآن کا دل سمجھ کے تلاوتیں ہوتی ہیں، کبھی سوچ کے پڑھ، کبھی سمجھ کے پڑھ، کبھی الفاظ کو دیکھ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے دیکھ۔ اب اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس شیطان نے تمہاری جبلتوں کو، تمہاری فطرتوں کو، تمہاری نیچر کو، تمہارے گروہوں کو، تمہاری برادریوں اور جماعتوں کو، تمہارے افراد کو، احباب کو، تمہارے یارانے اور دوستانے کو، اکثر و بیشتر وہ گمراہ ہوئے، صراط مستقیم کو چھوڑا، اللہ کی بندگی چھوڑی، رب کی توحید چھوڑی، شرک کی راہیں اپنائیں۔ افلم تکونوا تعقلون، جس نے عقل دی تھی اس نے تمہیں اتنا سوچنے کے لیے دعوت دی، پیغام دیا، میسج دیا، انبیاء بھیجے، پیمبر بنائے، پیامبر بنائے، رسول بنائے، انبیاء بنائے، مفت میں بھیجے، ہیوی بجٹ اٹھائے، 1.25 لاکھ کے قریب دنیا میں یہ اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے۔ بچ جانا چھپا ہوا دشمن، کھلے وار، چھپا ہوا دشمن، کھلے وار۔ جب بھی ایسا وار ہو تو یہ سمجھیے گا یہ دشمن کا ہے۔ ہمارے اگر کہیں کپڑے کٹ جائیں نا، گھر میں سیف میں پڑے ہوئے، ہمیں فکر ہوتی ہے
جناب میں نے تو سیف میں لاکر میں رکھے ہوئے تھے، پیسے اٹھا لیے گئے ہیں، کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں، خون کے چھینٹے آئے ہیں، پھینکنے والے کا پتہ نہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے، بھاگتے ہیں عاملوں کی طرف، نجومیوں کی طرف، پامسٹوں کی طرف، باباؤں کی طرف، ہمیں فکر ہوتی ہے کس نے خون ڈالا ہے، پریشانی ہوتی ہے نظر نہیں آیا، یہ کٹ کون لگا گیا ہے پتہ نہیں چلا، سیف میں سے لاکر میں سے پیسے کون اٹھا کے لے گیا ہے۔ لیکن رب نے قرآن میں اس چھپے ہوئے دشمن کے کھلے وار بیان کیے، کسی کو پرواہ نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا هذه جہنم التی کنتم توعدون، اوے بائیں بازو والو، مجرم دنیا، مجرم عادات، مجرموں کی جو ہے وہ سرکشیاں اور بغاوتیں، آؤ آج ذرا درست کروں۔ هذه جہنم التی کنتم توعدون، جیسے زنگ شدہ لوہے کو اٹھا کے لوہار بھٹی میں ڈالتا ہے، آگ تیز کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ ذرا، تمہارا دماغ دنیا کی ہدایت نے، رہنمائی نے، پیغام نے، ڈراوے نے، وعدوں نے، وعید نے، دھمکیوں نے، نظارت نے، خوفناک آیات اور الفاظ نے تمہارے دل نہیں ڈرائے، آؤ پھر سامنے جہنم ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا، الیوم نختم، نہیں بلکہ اللہ پہلے کہتے ہیں اصلوہ الیوم بما کنتم تکفرون، آئیے ہم تمہیں صلے میں، اصلوہا صلے میں، بدلے میں یہ جہنم دے رہے ہیں، آؤ اٹھایا جائے گا۔ یہ ناشکری کی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اب جو ہی کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو چیخیں تو آتی ہیں، آوازیں تو آتی ہیں، درد تو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ منظر پیش کر رہے ہیں، انہیں جب ڈالا جائے گا یہ رونے اور چیخنے کا اگر معاملہ رچائیں گے بھی، ہم کیا کریں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے ہونٹ سی دیں گے۔ پتہ ہونا چاہیے ہمارے ہونٹوں کے کٹ اللہ نے ماں کے پیٹ میں خود لگائے ہیں، اور اتنے کمال خوبصورتی سے کٹنگ کی ہے، اور اتنی زبردست ایمبریو اور اندر کی جلد دی ہے تر و تازہ۔ کبھی خشک ہو، پپڑیاں جمے، ڈی ہائیڈریشن ہو تو پھر ذرا لبوں کا اور ہونٹوں کا دیکھنا، یہ رسیلے ہونٹ، یہ نرم ہونٹ، یہ جن سے ہم لپس کو جوڑ کے ہوا، پہلے کٹ لگا ہوا، ہوا اندر جائے، پھیپھڑوں میں پہنچے، وہاں تیری ضرورت پوری ہو، وہ آکسیجن لے لے، باقی ہوا کو باہر بھیجا جائے، اور باہر بھیج کے پھر تالو کے بہت بڑے گنبد میں اس کو گھما کر کے، زبان کے جو ہے وہ الٹے پلٹے دے کر کے، اس میں ایک ساؤنڈ پیدا کر کے، اور پھر زبان کو دانتوں کے ساتھ دائیں بائیں، تالو اوپر نیچے، حلق میں سے لگا کر کے ایک مخصوص آواز کو ہونٹوں کے اس کٹ سے باہر نکالا جائے، وہ حرف اور حرفوں کی ترکیب سے لفظ، اور لفظوں سے جملے، اور جملوں سے کلام بن جائے، اور پھر وہی لفظ تجھے توڑ دیتے ہیں یا جوڑ دیتے ہیں۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ایسے نہیں بولے گئے، اور طلاق 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 ایسے نہیں ہے، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، مگر میرے الفاظ، میری کلام، میری گفتگو اور میری آیات، میرا قرآن جو میں اتارتا رہا پیغمبر بہترین اپنے ہونٹوں سے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، بولتے رہے، تجھے توجہ نہیں ہوئی، تب تو نے حق کا ساتھ نہیں دیا، لبیک نہیں کہا، ہاں میں ہاں نہیں ملائی، آ جا بول۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم ہونٹ سینے گئے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، زبان سے جب جھوٹ بول بول کے کہیں گے نہیں 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 نہیں، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، سارے نبیوں کو امتیوں نے جھٹلا دینا، نہیں آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے صبر کرو، ہونٹ سی دیے گئے۔ یہ یاد رہے کہ سورہ یاسین ہے، قرآن کا دل ہے، دل پہ چوٹ لگے تو سوچنا ضرور۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے منہ سی دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج ان کے ہاتھ بولیں گے۔ افسوس لوگوں، دنیا میں سب سے بری گواہی وہ ہے جو میرا اپنا میرے خلاف دے۔ میرا کیس عدالت میں لگا ہے، آخری پیشی ہے، اس کے بعد یا زندگی ہے یا موت ہے، یا باہر آ جانا ہے یا عمر قید ہے، یا بچ جانا ہے یا پھانسی کے گھاٹ پہ چڑھ جانا ہے۔ اور مجھے امید ہو کہ میرے رشتہ دار، میرے اپنے میرے حق میں کچھ بولیں گے، اور وہ میرے خلاف بول جائیں تو دکھ پھانسی کا نہیں ہے، اس موت سے پہلے جو موت آ جاتی ہے وہ اپنوں کی اپنے خلاف گواہی مار دیتی ہے، وہ اپنوں کی اپنے خلاف گواہی مار دیتی ہے۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی، اپنے دور ہو جائیں، اپنے اپنے نہ رہیں،
یہ قیامت سے پہلے قیامت، جہنم سے پہلے جہنم، جلاؤ سے پہلے جلاؤ، گھراؤ سے پہلے گھراؤ۔ آج کوئی اپنے نہیں، میرے اپنے ہاتھ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں تو کوئی چیز ہاتھ میں ہو، ہم تھوڑی دیر میں سوچتے ہیں وہ جیب میں چلا جاتا ہے، وہ پیچھے ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کی طرف پھینک کے چیز کیچ کروا دیتا ہے، میرا دامن صاف ہو جاتا ہے اور میں کہہ دیتا ہوں یہ دیکھ لو میرے پاس نہیں ہے۔ مگر اس دن زبانیں بند، ہاتھ بولیں گے۔ جو جو اس ہاتھ نے جہاں جہاں جس کے ساتھ جو غلط کیا ہوگا، رحمان کی نہیں مانی ہوگی، شیطان کی مانی ہوگی، ہاتھ بولے گا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قدم بول بول کے کہیں گے اللہ ہاں یہ ان میرے ساتھ وہاں گیا تھا۔ قدم، منظر دیکھیے، اللہ کے وعدوں کو یاد رکھیے۔ اب اللہ کہتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم دنیا میں سزا دینا چاہتے لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہ جدھر غلط طرف جاتے تھے ہم ان کی آنکھیں ہی بند کر دیتے، ان کو وہ منظر اور سین اور حسن ہی نہ دیتے۔ آنکھوں کا بند کر دینا، نور کا چھین لینا۔ ایک یہ بھی ہے کہ جو چیز اچھی لگتی ہے اللہ چاہے تو وہ بری بنا دے، سوچ بدل دے، فکر بدل دے، نظریہ بدل دے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، او بندے ہم نے تجھے کھلی آنکھیں بھی دی ہیں، کھلے کان بھی دیے ہیں، کھلا منہ بھی دیا ہے، دھڑکتا دل بھی دیا ہے، فیصلہ کن جو ہے وہ دماغ بھی دیا ہے، اور تجھے وجود بھی دیا ہے، آزادی بھی دی ہے، دنیا کے مناظر بھی دیے ہیں، حسن و جمال بھی دیا ہے، اور اس کے اندر اچھائی اور برائی بھی سمجھائی ہے، اور ریموٹ کنٹرول تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ فرشتوں کی طرح تجھے ریموٹ کنٹرول نہیں بنایا، ہم نے شیطان کی طرح تجھے فری ہینڈ نہیں کیا، اپنا بنا کے رکھا ہے کہ تم میرے ہو، یہ لو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، صحیح کر لینا، غلط کو چھوڑ دینا، تاکہ فرشتوں کے اوپر اور شیطان کے اوپر میں حجت قائم کر سکوں کہ یہ ہے وہ بندہ جس کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا۔ آزادیاں بھی دی تھی، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا، جو کرتا کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ میرا ہو کر کے رہا ہے۔ میں چاہتا یہ تمہیں آزادی دی ہے، لیکن میں چاہتا تو تمہیں، جیسے آج دنیا سوچ رہی ہے نا کورونا کے نام پہ ویکسین آئے گی، ماشاءاللہ وجود میں ڈالی جائے گی، قطرے جیسے پہلے پولیو کی آج تک جان نہیں چھوٹی، مرتے دم تک تیری میری اولادوں کے ساتھ یہ سلسلہ جڑا رہے گا۔ خبریں آ رہی ہیں، اور پھر جو ہے وہ وجود میں ہوگی اور وجود کا کرنٹ ہوگا۔ جیسے سم کو آپ جہاں دل کرے موبائل کو بند کر لیں، جہاں آپ کا دل کرے سلیپنگ موڈ پہ کر لیں، جہاں من کرے اس کو فلائٹ موڈ پہ کر لیں، چیز آپ کی ہے، اس کو جو ہے وہ رابطے بند کر دیں، بس ایک بٹن پش کرنے کی یا پریس کرنے کی یا ٹچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل تو ہوتا ہے، بیٹری بھی ہوتی ہے، آپ کا من بھی ہوتا ہے کال کروں، لیکن جس دن نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہوتا، رابطہ منقطع ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کیسے فارغ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یوں دنیا میں فارغ تیرے رب نے تجھے نہیں کیا، بندے سوچ رہے ہیں کہ تیرے رب بنے، تیرے خدا بنے، میں نے نہیں کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، ہم چاہتے تو ہماری مائکروسافٹ ٹیکنالوجی ہے نا، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جس نے اتنی باریک بینیوں سے بنایا اسے پتہ نہیں ہے کہ تجھے غلط سے روکا کیسے جا سکتا تھا۔ پھر تو نے کہنا تھا اے اللہ میں تو مجبور تھا، نہیں تمہیں آزادی دی ہے، تو قدم اٹھا بھی سکتا ہے، قدم روک بھی سکتا ہے، ہاتھ بڑھا بھی سکتا ہے، پیچھے بھی کر سکتا ہے، پیچھے ہٹا بھی سکتا ہے، پیار سے ہاتھ کھول کے گلے لگا بھی سکتا ہے، دونوں آپشن دے کے مرضی تیری چلائی، پھر بھی تو کہتا ہے تقدیر کے بہانے مارتا ہے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تم اس رستے کو چھوڑ کر کے کہیں اور نکل گئے۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا تھا صراط مستقیم کی طرف بھاگ دوڑ ہوتی، تمہاری آنکھیں اس پہ ہوتی، نظر اس پہ ہوتی، ٹارگٹ یہ ہوتا، ماٹو یہ ہوتا، ہدف یہ ہوتا، پول یہ ہوتا، گول یہ ہوتا، تیری ایک ایک دوڑ، ایک ایک قدم، ایک ایک سٹیپ، ایک ایک ادا پوری دنیا کو کیری کرتے ہوئے تو یہاں آتا پن پوائنٹ پہ آ کر کے، لیکن تو نے ایسے نہیں کیا۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر میں ایسے کر دیتا تمہاری بصارتیں چھن جاتی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اوے سوچو تم جب غلط فیصلہ کرتے ہم تمہیں وہیں ڈھیر کر دیتے۔ یہ ہے ٹیکنالوجی جو آپ کو لائی جا رہی۔ آپ مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک ٹچ ہوگا، آپ کے قدم رکے ہوئے ہوں گے اس وقت سے پہلے، دجال سے پہلے، فتنوں سے پہلے، آزمائش سے پہلے، پریشانیوں سے پہلے، ڈیڈ ہونے سے پہلے، زندہ ہو کے مردہ ہونے سے پہلے، حضرات بے بسی، اور جو ہے کیا کہوں، کئی دفعہ بزرگوں کا دل نہیں کرتا اٹھ کے مسجد جائیں لیکن اٹھ نہیں سکتے،
چلنے لگتے ہیں تو چل نہیں سکتے، بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، جھکنا چاہتے ہیں جھک نہیں سکتے، جوانی گزار دی، سجدے میں جانا چاہتے ہیں سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع کرنا چاہتے ہیں کمر ساتھ نہیں دیتی، تشہد میں بیٹھ کے انگلی ہلانا چاہتے ہیں راشا جو ہے وہ سارے ہاتھ ہلا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہتے تو گناہ کی طرف بڑھتا، ہم وہیں پہ تیرا چہرہ مسخ کر دیتے، بندر بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، 0 پوائنٹ کر دیتے۔ جیسے پہلے لوگوں کے پورے وجود ایک دھماکے سے، ایک صوت اور ایک آواز سے ہم نے ایسے ان کے دماغ، ان کے جگر، ان کے دل یوں پگھلا کر کے ان کی مقدو سے نکال کے زمین کے اوپر صرف ایک نشان چھوڑا کہ جیسے مکھی کھانا کھانے کے بعد وہاں کوئی نشان چھوڑ جاتی ہے، وہ گندگی کا ایک ڈھیر رہ گیا، کوئی کہتا تھا یہاں بھی کوئی مرا ہے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ تیرے جیسے آئے لاکھوں آئے چلے گئے، مار دیے گئے، تیرے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب تو رب کا نہیں ہے تو رب تیرا کہاں سے ہو؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی۔ جب پوچھئے کبھی اللہ تعالیٰ اگر انبیاء کو نشتر دے کے بھیج دیتے، نشتر، اور ان کو سرجن بناتے، اللہ نے انہیں فزیشن بنا کے بھیجا ہے، یہ بیماری ہے اس کا نسخہ بتا دو، یہ گناہ ہے اس سے بچنے کا طریقہ بتا دو، پرہیز بتا دو، تقوی بتا دو، اللہ کا خوف دلا دو، اگر یہ بچ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ اور اچھا انجام اور جزا بتا دو، نہیں رکتے تو سزا بتا دو، افعل ولا تفعل، کرو یا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھیم اپنایا ہے اور یہ انداز اپنایا ہے کتاب اللہ میں، وحی کے اندر۔ اگر رب چاہتا انبیاء کو سرجن بنا کے بھیج دیتا، جو غلط دے کے آنکھ نکال دو، ہوا ہے نا فیصلہ پچھلے دنوں، موٹر وے کیس کو مد نظر رکھ کے جو جرم کرے گا نفس کاٹ دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تیرا رب یہ چاہتا، ہاتھ غلط اٹھنے لگتا وہیں پہ رب شل کر دیتا، اور یہ اللہ کی طاقت میں ہے، قوت میں ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، ایمان لایا ہے، قبول کیا ہے، اور اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ محبوب کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے، لیکن لا ابالی میں پرواہ نہیں کی، قدر نہیں کی، بائیں ہاتھ سے لقمے لے رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھائیے، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اس نے پرواہ نہیں کی، ویسے ہی رکھا ہوا تھا، ٹیک میں تھا یا ریسٹ میں تھا، یا وہ یوز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا جانا اور کہنے لگا لا ترفعوا، میں اس وقت اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرا دل نہیں کر رہا، یا یہ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اس ہاتھ پہ فالج گرایا، جہاں تھا وہیں کا وہیں رہ گیا، مرتے دم تلک اس انسان کا دایاں ہاتھ حرکت نہیں کر سکا، دایاں ہاتھ اٹھ نہیں سکا۔ تیرا رب چاہے، جب پالیسی اس کی ہے، سسٹم اس کا ہے، احکام اس کے ہیں، قانون اس کا ہے، الا لہ الخلق والامر، جس کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس چیز کے اوپر مشینری پہ آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً بٹن نیچے کو کر کے لائٹ جلتی ہے، پوری دنیا میں ایسے نہیں ہے۔ محتاط لوگوں نے ہمیشہ اوپر پش کرتے ہیں تو لائٹ جلتی ہے، اللہ نہ کرے کہیں کرنٹ کسی کو لگنے لگے تو فوراً پیچھے سے بریکر گرتا ہے اور وہ بٹن نیچے ہو جاتا ہے۔ دنیا کا اصول تو یہ ہے، ہم نے الٹا لگایا، چلے ٹھیک ہے۔ لوگوں صرف ایک بٹن، ایک شنگ، تیرے رب کی ٹیکنالوجی، جسٹ اس نے کن کہنا ہے فیکون ہو جانا ہے۔ ڈریے اس موقع سے، اللہ نے یوں ڈرایا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ہاں سنیے، فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ قدم آگے اٹھا سکتے کہ گزر جائیں، نہ پیچھے تھے کہ ہٹ جائیں، جہاں تھے ہم وہیں کے وہیں مار دیتے، وہیں ڈھیر کر دیتے۔ اتنی ہم نے تمہارے اوپر رحمتیں کی۔ پھر اللہ کہتے ہیں سنو، یہ جو امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہو نا، اچھا یار کوئی بات نہیں، ابھی موقع ہے، مولوی صاحب ڈرا رہے ہیں، آج نہیں کل صحیح، 4 دن زندگی ہے، جوانی ہے، عیش کر لیں، موج مار لیں، دیکھ لیں گے، اس پہ بھی سوچ لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ، ہم جسے عمر دیتے ہیں، جسے مہلت دیتے ہیں، جسے زندگی دیتے ہیں، جسے موقع دیتے ہیں، وہ لوگ بھی سنیں، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اگر ہم عنفوان شباب دیتے ہیں، عروج دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، بڑھوتری دیتے ہیں، نشو و نما دیتے ہیں، ہڈ گڈ دیتے ہیں، انجر پنجر دیتے ہیں، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سینہ چوڑا چکلا ہوتا جا رہا ہے، ڈولے بنتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ سر بڑا ہوتا جا رہا ہے، چہرہ شیر جیسا ہوتا جا رہا ہے، اس کا اقبال، اس کے جو ہے وہ اٹیک
بڑے خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ننکس فی الخلق، جو 4 من وزن اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو میری باڈی، میں نے اپنے آپ کو، پھر یہ اپنے ہی وجود کو اٹھا کے واش روم سے بیٹھا ہوا اٹھ نہیں سکتا، یہ کروٹ نہیں لے سکتا، ہڈیاں چٹکتی ہیں۔ افلا یعقلون، تمہیں شعور نہیں کہ جو طاقت دے کے بڑھا سکتا ہے وہ گھٹانے پہ بھی قادر ہے۔ ہم نے جس کو بدر اور ماہ تمام بنایا ہوتا ہے وہ ہلال سے، ہم اسی کو گھٹا گھٹا کے پھر اسی منظر پہ نہیں لے آتے کہ گم کر دیتے ہیں، غائب ہو جاتا ہے۔ تم دوربینوں کے ذریعے بھی دیکھتے ہو تو تمہیں نظر نہیں آتا اور کہتے ہو کہ آج چاند نظر نہیں آیا۔ ارے چاند ذرا سنبھل کے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میرے نبی کے اوپر اتارا گیا ہے اس کے بارے میں جو رائے تم نے لے لی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر کے میرے نبی کی باتیں کوئی شعر نہیں ہیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے نہ اشعار سکھائے ہیں نہ ان کے لیے یہ روا ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ اللہ کا ذکر، نصیحت اور واعظ ہے، اور یہ تمہارے رب کا قرآن ہے، یہ قرآن مبین ہے۔ لینذر من کان حیا، یہ ان کو ڈرانے کے لیے ہے جو زندہ ہیں۔ زندہ ہے نا، اقبال کی طرح ایک سید الشعراء شوقی گزرا ہے، عرب دنیا کا شاعر ہے، شوقی کہتے ہیں، اشعار حکمت بھرے ہیں، شعراء کا سردار مانا گیا ہے۔ کہتا ہے الناس قسمان موتا فی حیاتہم، کہتے میں نے پوری دنیا کے انسانوں کا، 7 بر اعظموں کا، سارے ممالک، ہر ثقافت، ہر تہذیب، ہر تمدن، ہر کلچر کے لوگوں کا سروے کیا ہے۔ اس سروے میں بندے 2 ہی طرح کے نکلے ہیں، الناس قسمانی موتا فی حیاتہم، ایک میں نے وہ دیکھے ہیں جو مر کے بھی، زندہ ہونے کے باوجود بھی مرے اور مردہ ہے اور ان سے بھی برے، زندہ ہیں مگر اللہ اکبر کی صدا نہیں سن پاتے، زندہ ہیں مگر اشہد اللہ الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتے، زندہ ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی پہ قائم نہیں رہ پاتے، زندہ ہیں حی علی الصلاۃ، ہم سائے مسجد کے اٹھ کے نہیں آ پاتے، زندہ ہیں جیسے قبرستان کے مردے مسجد میں نہیں آتے، ایسے یہ بھی مردوں کی لسٹ میں ہے زندہ مگر مرا ہوا نہیں آتا، ہے زندہ مگر حق ادا نہیں کرتا، نہ خالق کا نہ مخلوق کا۔ وآخرون ببطن الارض احیاء، دوسری قسم میں نے وہ بھی دیکھی جو مر بھی گئے، موت کے منہ میں چلے بھی گئے، قبروں میں بھی پہنچ گئے، مگر ان کا کام زندہ، ان کا نام زندہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ائمہ اربعہ کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، محدثین کو اس دنیا سے گئے ہوئے، صحابہ کو، تابعین کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج نام بھی زندہ، کام بھی زندہ، فعل بھی زندہ، اقوال اور اعمال بھی زندہ، صفات بھی زندہ، ان کا کردار بھی زندہ۔ جائیے جب دل کرے رات کے اندھیروں میں دن کی روشنی میں اٹھائیے امام بخاری کا کردار کیا تھا، امام احمد ابن حنبل کا کیا کردار تھا، امام ابن ماجہ کا کیا کردار تھا، امام نسائی، امام ابو داود، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین، جناب سید التابعین محمد ابن سیرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، صدیق اکبر، ساری دنیا کی دشمنی اپنی جگہ، منکروں کا انکار اپنی جگہ، اور ساری ان کے خلاف حفوات و بکواسات اپنی جگہ، مگر وہ زندہ کردار بن کے دنیا کے سینوں میں، دنیا کے دلوں میں جی رہے ہیں۔ پتہ چلے گا کہ ایک بڑھیا تھی، نبی نہ تھی، پانی نہیں بھر سکتی تھی، کوئی پانی بھر کے دے جاتا تھا، روٹی نہیں پکا سکتی تھی تو گھر میں آ کے روٹی پکا جاتا تھا، وہ ہاتھ ہلا کے کھا بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے منہ میں نوالے بھی دے جاتا تھا۔ جب پتہ کرو گے تاریخ میں کردار زندہ ہے، وقت کا امیر المومنین ہے، میرے نبی کا تربیت یافتہ ہے، اپنی قبر اور اپنی آخرت سے ڈرا ہوا ہے، اگرچہ جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے، اللہ رب العزت کی یہ باتیں، ان کو مد نظر رکھیے گا۔ آئیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کو جہاں قرآن نے ذکر کیا ہے اور رحمان نے بیان کیا ہے اس کو بھی دیکھیے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں، لوگوں سنیے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، ہم نے وعدے یاد دلائے ہیں، اچھا کرو گے تمہیں اچھا ملے گا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم،
اگر اچھا کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، ہماری ذات کا کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں اولاد اچھا کرتی ہے تو بس اوقات ماں باپ کا فائدہ ہوتا ہے، والدین اچھا کرتے ہیں تو اولاد کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم اچھا کرو گے یہ فائدہ تمہارا ہے، تمہارے نفسوں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تم جرم کی دنیا میں جاؤ گے، میرے وعدے توڑو گے، نقصان تمہیں کو ہونا ہے، نقصان تمہارا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یہ دنیا کے وعدے عہد وفا نہ ہوئے، بھلا کے آئے، جب قیامت کا دن، آخری دن، فیصلہ کن دن، مالک یوم الدین، یوم جزا و سزا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے آقا، بڑے بڑے ہیرو، کہا جائے گا سر اٹھا کے بولو آج کس کا دن ہے، آج بادشاہت کس کی ہے، آج آرڈر کس کا چلے گا؟ تم نے روکا دنیا کو، حق کی طرف نہیں آنے دیا، سپیڈ بریکر بنائے، تم نے انسان کاٹے، کھوپڑیوں کے مینار اور در و دیوار بنائے، بولو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، منہ سلے ہوئے ہوں گے، جب کوئی نہیں بولے گا اللہ خود جواب دیں گے، ہاں میں ہی ایک اکیلا قہار، زبردست، قائم اور دائم، الحی القیوم مالک یوم الدین، میں ہوں مالک، اور فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، وہ وعدہ، آج تو بڑے کھلکھلاتے ہو، مسکانیں بھرتے ہو، کہے ہوتے ہیں، دانت نکلتے ہیں، مذاق کرتے ہو، ٹھٹھے اور استہزاء کا ماحول بناتے ہو، دین کو، دینداروں کو ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، تمہارے مذاق تم سے کنٹرول نہیں ہو رہے، یہی چہرے تمہارے بگاڑ کے نہ رکھوں۔ اللہ نے دنیا میں بھی اس کی مثال دی ہے، دنیا میں آیا، آپ وہی بتائیں تو کہتے تھے یہ جھوٹا ہے، سگا چچا پیچھے پیچھے کہتا تھا وہ جھوٹا آدمی جا رہا ہے، اس کی بات نہ سننا، جادوگر ہے، ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے پاگل ہے، کبھی کہتے دیوانہ ہے، کبھی کہتے کہ اس کو جو ہے وہ آسیب زدہ ہے، کبھی کچھ پتھر مارتے، لہو لہان کر دیتے، جیلوں میں بند کر دیا گیا، شیب ابی طالب میں ان کو چاروں طرف سے وہ بائیکاٹ کر دیا گیا، معاشی بھی معاشرتی بھی۔ اللہ نے کہا کر لو جو کرنا ہے، میں تمہیں دنیا میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں، تمہارے چہروں کے اوپر رنگ کیسے بدلتے ہیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، رب نے جب ان کو نکالا ہوا دوبارہ 8 سال بعد مسجد الحرام میں داخل کیا نا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جناب بلال قمیض اتار کے بیت اللہ پہ چڑھے، جنہیں کیوں اتروایا؟ قمیض دیکھ لو، نشان دیکھ لو، جلانے کے، کوئلوں کے، کھینچنے کے، گھسیٹنے کے، یہی ہے نا، غلام دبا دبا کے مارا تھا، گلے گھونٹتے تھے، رسیاں باندھتے تھے، پھندے لگاتے تھے، سینوں پہ پتھر رکھتے تھے، نیچے کوئلے بچھاتے تھے، وہ صرف جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، جرم اتنا تھا کہ وہ ایک غالب قابل تعریف رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اللہ کو بڑا کہتے تھے، بلال چڑھو بیت اللہ پہ چڑھے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، اللہ اکبر کہا گیا، چہرے جھکے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی، چہروں کے رنگ فک، کہتی تھی گھر کی عورتیں سردار جی سر چکو، کیا ہو گیا ہے، بڑے بنتے تھے، باہر نکلو، پیچھے جا کے کیوں چھپے ہوئے ہو؟ حضرات یہ منظر اللہ نے دنیا میں دکھایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہوتا رہے گا، ہاں تمہارا رب تم پہ رحم کر دے گا اگر تم توبہ کر لو، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے جرم کیا لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، پھر یہ جہنم تمہیں گھیرے گی، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ اصول دیتے ہیں لوگوں یہ قرآن وہ ہے جو تمہیں سدا دنیا میں اس رستے پہ لے جا کے جائے گا، وہ ادا دلوائے گا، وہ کام کروائے گا جس کو دنیا کاٹ تو سکتی ہے، اکھاڑ نہیں سکتی۔ اقوم کون سی چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا نیچے پیچ لگے ہوئے ہیں پھٹے کے اوپر، 4 پاؤں ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز لگائی گئی ہے لیکن اس کے درمیان میں سپرنگ ہے، اسے بسا اوقات کھینچ کے زمین پہ لگا دیا جاتا ہے، جو ہی ہاتھ چھوٹتا ہے وہ پھر اپنی جگہ۔ لوسن کو آپ نے دیکھا ہوگا، بسا اوقات ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں لیکن جتنی شدت سے کاٹتے ہیں اتنا ہی وہ نیچے سے ابھر کے پھر نیا تر و تازہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کو پھاڑا جا سکتا ہے، چیرا جا سکتا ہے، آگ لگائی جا سکتی ہے،
اور معذرت کے ساتھ آج ہی فیس بک پہ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ قرآن مجید کے بورے اکٹھے کر کے جو پرانے قرآن مجید ہوتے ہیں اسے نہروں میں پھینکا گیا، نہروں کا پانی آگے چلتے چلاتے کسی طرح وہ سیم میں چلا گیا، وہ جو گندگی کے نالے تھے ان کے اندر سے وہ قرآن مجید بوروں کے بند وہ لوگ نکال رہے تھے۔ لوگوں، رب کا واسطہ، اللہ کی حیا، قرآن کی حیا، رب کا ادب، قرآن کا ادب، جعلی ادب مت اپناؤ۔ اللہ الرحمن نے قرآن مجید کے اوراق کو کہیں بھی پانی میں بہانے کا نہیں بولا، مگر یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ کیوں؟ جب آپ دریا میں پھینکو گے نہر میں آئے گا، نہر میں آئے گا نالوں میں جائے گا، کھالوں میں جائے گا، کھالوں میں جائے گا کھیتوں میں جائے گا، کھیتوں میں جانور بھی، گوبر بھی، گندگی بھی، بڑا کچھ۔ اور یہ گندے نالوں میں جو میں نے سین دیکھے، میرا رب معاف کرے، دل کو اس وقت سے کچھ ہو رہا ہے، اس وقت سے کچھ ہو رہا ہے۔ صبور نہ ہوتا اللہ تو ہماری ان کمی کوتاہیوں کے اوپر اگر پکڑ لیتا تو ہمیں وہیں مٹی کا ڈھیر بنا دیتا۔ معذرت کے ساتھ میرے جن علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پانی میں بہا دو، ادب ہے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ مگر یہاں حق کون سنتا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے اصحاب نے، یہ کسی دنیا کے مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا ادب سیکھا تھا۔ قرآن مجید کا سب سے بہترین ادب، بے ادبی سے جلاؤ تو جرم اور گناہ، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ جلاتی ہے نا دنیا دل میں بے ادبی، لیکن قرآن مجید کے احترام کے لیے اللہ کی مخلوق، پانی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، آگ اللہ کی مخلوق، اس میں اس کو جلا کے اس راکھ کو لے کے پھر اس کو بہانا ہے تو پانی میں بہاؤ، اسے کہیں جا کر کے مٹی میں با ادب طریقے سے دفنانا ہے تو دفناؤ، کیونکہ جو الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، جو کلام ہیں، وہ ویسے نہیں جیسے پانی میں بہانے سے پھر وہ پڑا بھی رہتا ہے اور اس کے ساتھ جو گندگی اور غلاظت لگتی ہے۔ اور یہی ادب جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کے اجماع سے، آج کے مفتیوں سے معذرت کے ساتھ، الصحابہ تو کلہم عدول، اللہ نے اصحاب عدل بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے لیے جہاں اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، آج بھی مدینہ منورہ میں ملک فہد قرآن پرنٹنگ پریس جو ہے مجمع، اس میں باقاعدہ برننگ ہاؤس ہے، اس میں اس کو ادب اور احترام کے ساتھ ان اوراق کا جلا کے ان کی راکھ کو لے کے پاکیزہ جگہوں پہ یا دفنایا جاتا ہے یا پھر پانی میں بہایا جاتا ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے، لیکن وہاں بھی دفنانا زیادہ احترام کے لائق ہے، جیسے ہم انسانوں کو پانیوں میں نہیں بہاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیا اس پہ رہیں، لیکن ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے مطابق ادب ہے، اور بے شک اس کے نتیجے میں بے ادبی ہو۔ ہم قبرستانوں پہ قرآن مجید لکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک ادب ہے، وہاں ہم جاتے نہیں، وزٹ کرتے نہیں، کتے آتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے۔ میں اپنے بچوں کی قبر پہ تھا، ساتھ والی قبروں پہ چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، ایک کے کنارے پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور کتا آتا ہے اس پہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے۔ جرم کس کا ہے؟ جرم کس کا ہے؟ ہم آخری چادر اوپر ڈال کے بھیجتے ہیں، منقش ہے، آیت الکرسی چاروں کل لکھے ہوئے ہیں، اور وہ پاؤں پہ بھی پڑ رہی ہے، وہ انسان کی شرمگاہ پہ بھی لکھی ہوئی تحریریں۔ جرم کس کا ہے؟ ادب کے نام پہ بے ادبی سے ہم نے بچنا ہے، اور یہی اللہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہارے لیے ہمیشہ تمہیں قائم رکھنے والا، مومنوں کو خوشخبریاں دینے والا، وہ مومن جن کے اعمال صالح ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑے بڑے اجر ہیں، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ اعتدنا لہم عذابا علیما، اور جنہوں نے آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھا، من مرضیاں کی ہیں، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے، وعدہ نبھانے کی توفیق دے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے ساتھ ہماری یہ سلسلہ وار ملاقاتیں جاری ہیں۔ آج اتنا ہی، آئندہ ملاقاتوں میں وہ وعدے جو اللہ نے قرآن میں یاد دلائے اور ہم بھول گئے، انشاءاللہ ان کی ہم یاد دہانی کروائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد کرواتے رہا کریں بھولا ہوا سبق، یقیناً اہل ایمان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، اگر دنیا میں صرف محبتیں سمیٹنی ہوں اور بلے بلے لینی ہو، اش اش کروانا ہو، تو مجھے بھی دنیا کے ہزاروں قصے، واقعات، کہانیاں، میٹھی میٹھی باتیں آتی ہیں۔ ہر ایک کو خوش رکھنے کا فن اور ڈھنگ بھی آتا ہے، تعریف کرنا بھی آتی ہے، کروانا بھی آتی ہے، لیکن میں اس تعریف کو تعریف نہیں سمجھتا جو غلط کو پروموٹ کر کے ہر ایک کو خوش کر کے ہو۔ اگر زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، رضیت باللہ ربا، اور بیان سے، گفتگو سے، تقریر سے ارادہ، چاہت، آرزو اور تمنا یہ نہیں کہ اسلام کا بول بالا ہو، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کی حقانیت اور صداقت یہ دنیا تک پہنچانا مقصود نہیں، اور اس کا اصل چہرہ ہم نہیں دکھا سکتے، تو پھر مجھے اس خطابت کی ضرورت نہیں ہے۔ وبمحمد النبی، اور دین کی خبر، وحی کی خبر، حق کی خبر، سچائی کی خبر، صداقت کی خبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر میری خطابت اور میری دعوت اور میرا پیغام، میرے اقوال، میرے بول، میرے جملے، میرا کلام، میری تحریر، میری تقریر، اگر یہ لوگوں کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ نہیں سکتی، تو پھر یاد رہے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ ملاقاتیں بیکار کی ہیں، یہ میرے خلاف لکھی جائیں گی۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، جو نالج تھا، جو علم تھا، اس کے مطابق کردار اور عمل، دعوت اور پیغام، حق، صبر، حوصلہ، سچائی اور صداقت اور بھلائی، خیر خواہی، الدین النصیحہ، یہ کس حد تک ہوئی؟ حضرات، میں چہروں کو ضرور جانتا ہوں، بار بار دیکھ کے پہچان ہو جاتی ہے، شاید نام نہیں جانتا، میں کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا، میں زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، میں بہت گہرائی میں جا کر کے کسی کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتا ہوتا۔ صرف جو آئے ہیں اللہ ان کو بھی، جو نہیں آ پائے ان کو بھی، جو اپنے ہونے کا اظہار کرتے ہیں ان کو بھی، جو نفرتوں اور دشمنیوں کا اظہار کرتے ہیں اللہ ان کو بھی۔ آخر آدم و حوا کے بچے ہیں، بنی آدم ہیں، انسان ہیں، اس اعتبار سے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں۔ اللہ ہماری دعا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی خوشگوار زندگی دے، اور آخرت میں بھی برے وقت، برے عذاب، بری پکڑ، حساب و کتاب سے محفوظ فرما۔ اور گفتگو کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہو جائے، چوٹ لگ جائے، وہ لوٹ آئے، وہ موڑ آئے، تو محبوب نے جو علی علیہ السلام سے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ ایک بندہ، یہ تب کہا جب گورنر بنے، جاؤ علی، اللہ آپ سے راضی ہو، تم جہاں جا رہے ہو اہل کتاب ہیں، ممکن ہے نہ مانے۔ جن کے پاس اپنا حساب و کتاب ہوتا ہے نا، اپنے کھاتے، اپنے سسٹم ہوتے ہیں، وہ آپ کے اور میرے سسٹم کو اتنی جلدی اڈاپٹ نہیں کرتے، لیتے نہیں ہیں۔ کہا اگر ایک بندہ بھی تیری کاوش اور محنت سے سیدھا ہو گیا تو اسے معمولی مت جاننا، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارتوں سے بہتر ہے۔ ٹریڈ، بزنس، کاروبار، منڈیاں شاید ہم بھی چلا لیتے، تھوڑے میں رہ کر کے اپنے آپ کو رکھنا جناب علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت، اور یمن بھیج کے عیسائیوں کی طرف، اہل کتاب تھے، ان کا اپنا نبی تھا، پھر یہ کہنا کہ اگر ایک شخص بھی سیدھا ہو گیا، دنیا بھر کی تیری تجارتوں سے تیرے لیے وہ کمائی، وہ سودا نفع بخش ہے۔ اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اور یہی زندگی کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ الفاظ کہیں برے لگیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نرم کر لیں گے، بدل لیں گے۔ مشاہات، جنگ اور لڑائی لفظوں پہ نہیں، یا کسی خاص بات پہ نہیں، ایسے نہیں تو ایسے صحیح۔ بروفن کے اندر جو سالٹ استعمال کیا گیا ہے وہ کتنا کڑوا ہے، آپ کبھی اس گولی کو کھول کے دیکھیے۔ حکیموں کی پھکی لوگ نہیں کھاتے تھے، بچے تنگ ہوتے تھے، انہوں نے اسی کو پہلے گول کیا، چھوٹا کیا، سلپری کیا، گلے کے سائز کے مطابق بنایا،
پھر اس کو شوگر کوٹڈ کر دیا، خوبصورت رنگ دے دیا، پانی نہ بھی ہو منہ میں رکھو، تھوڑا سا ایسے گھون بھرو، اندر گئی۔ حضرات مقصد تو بات پہنچانا ہے، ایسے نہیں تو ویسے صحیح۔ ہمیں نفرتیں پیدا کر کے، دشمنیاں پیدا کر کے، برا کہہ کے اس تو سیدھا نہیں کرنا۔ ہاں غلط غلط ہے، اوورآل کہتے ہیں، شرک شرک ہے، جرم جرم ہے، گناہ گناہ ہے، بدعت بدعت ہے، سنت سنت ہے، حق حق ہے، توحید توحید ہے۔ ادھر والا کوئی ہو یا ادھر والا کوئی ہو، نہ وہ ہمارا دشمن نہ یہ ہمارا دشمن، دونوں اپنے ہیں، مگر غلط رستے پہ جائیں تو روکا ضرور جاتا ہے۔ ون ویلنگ کوئی کرے، اپنا بھی ہو تو آواز ضرور دی جاتی ہے، بیگانہ بھی ہو تو چالان پولیس ضرور کاٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، ہمیں بھلائیوں سے نوازے۔ جو وعدے ہیں کم از کم قرآن میں وہی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ نے جو وعدے بندوں سے کیے ہیں، دنیا آپ کو بڑا روکے گی، وہ نہیں نہیں آپ تو تھے ہی نہیں، وعدہ کس سے ہوا ہے بھئی؟ آپ تو تھے ہی نہیں، وعدہ کس سے ہوا ہے؟ اللہ نے اگر انبیاء سے، ہمارے آباء و اجداد سے وعدے لیے ہیں تو وعدہ ہم سے بھی ہو چکا ہے۔ اگر ہماری اصل سے وعدہ ہے تو یاد رکھیے کہ نسل سے بھی وعدہ ہے، اگر نسل سے وعدہ ہے تو فصل سے بھی وعدہ ہے، اور یہی ہماری فصل ہے جسے کاٹنا ہے، وہ اعمال کے ہیں۔ اتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔